اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد. صبح کی پہلی سات حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام. آج ہمارے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب علی علیہ السلام کی سبیل اللہ کی وضاحت فرما رہے تھے کہ اللہ کی سبیل کون ہے، جنب اللہ کون ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ اللہ نے کچھ انسانوں کے دلوں کے لیے دعا مانگی ہے، پروردگار انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے دل میری ذریت کی طرف موڑ دے، ان کو جھکا دے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دل میرے جد کی منگی ہوئی دعا کے مطابق ذریت ابراہیم یعنی میری آل کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہر بندے کو کہ بس کا کام نہیں ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، جب اللہ ہر دعا نبی کی قبول کرتا ہے اور آپ کے جد ابراہیم کی تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کو خدا نے رد کیا ہو، جب اللہ ساری دعائیں قبول ہی کر رہا تھا تو آپ کے جد نے چند لوگوں کے لیے، چند انسانوں کے لیے دعا کیوں مانگی؟ سب انسانوں کے لیے مانگ لیتے. عزیزان ہے توجہ کی طلب یہ بات ہے اور اس کو غور کیجئے گا. جب اس نے پوچھا اے فرزند رسول، آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے دعا مانگ لیتے کہ پروردگار تمام انسانیت کے دل میری ذریت کی طرف موڑ دے، تو یہ کچھ انسانوں کے لیے کیوں کہا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لبھائے مقدس پر تبسم آیا اور آپ نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا ما لخلیل اللہ و اولاد الزنا اللہ اکبر. فرمایا تو کیسی بات کر رہا ہے، پوری انسانیت کے لیے میری جد دعا کیوں مانگتے؟ میرے دادا کا زنا دادوں سے کیا تعلق، خلیل اللہ کا زنا زادوں سے کیا تعلق؟ اللمان یعنی گویا میرے جد نے صرف حلال زادوں کے لیے دعا مانگنی تھی، حرام زادوں سے میرے دادا کے کیا تعلق ہے؟ چونکہ اس کی وضاحت رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرما دی یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یعنی تم سے محبت صرف حلالی رکھے گا اور تم سے بغض صرف حرامی رکھے گا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آل محمد علیہ السلام سے حق محبت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں حکم دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.